سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ حکومت پاکستان اور گوگل نے ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے کی غرض سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی کاروباری برادری اور عالمی کاروباری نیٹ ورکس کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم عناصر کے مذموم عزائم قوم کے اجتماعی عزم سے ناکام بنا دیے جائیں گے۔ اور بھارتی ریاست پنجاب میں سکھ قیدیوں کی رہائی کے لیے آج مکمل ہڑتال ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بالخصوص کاروباری سطح پر روابط بڑھانے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بات چین، افریقہ اور ایشیا کے درمیان تجارت اور تعاون کے فروغ کی تنظیم کی صدر ہاؤ یجیاؤ سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا اور باہمی طور پر مفید تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ حکومت پاکستان اور گوگل نے پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے کی غرض سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکرٹری زرار ہاشم خان اور جنوب مشرقی ایشیا کے لیے گوگل کے حکومتی امور اور پبلک پالیسی کے سینئر ڈائریکٹر ڈیوڈ ویلر نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں یادداشت پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امریکی ناظم الامور نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ ایم او یو کے تحت پاکستان میں ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر تعاون کیا جائے گا، جبکہ گوگل کی جانب سے رواں سال کے لیے پاکستان میں گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1,50,000 سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا، جس کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں اور انسانی وسائل کو عالمی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری جنرل شیخ یوسف حسن نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کی کاروباری برادری اور عالمی کاروباری نیٹ ورکس کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر کے عالمی رابطوں اور پلیٹ فارمز کے ذریعے مزید تعاون اور شراکت داری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملاقات میں پاکستان میں اسلامی مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور اسلامی معیشت و مالیات کے شعبے میں کام کرنے والے عالمی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھانے کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے ایوان کو تحریری جواب میں بتایا کہ اسپیس ایکس، ون ویب، شنگھائی اسپیس کام سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور سیٹلیوٹ سمیت کئی بڑی عالمی سیٹلائٹ کمپنیاں پاکستان کی مارکیٹ میں آنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت ڈاکٹر شزرہ منصب علی خان کھلڑ نے ایوان کو بتایا کہ نیشنل بوٹینیکل گارڈن کی ترقی کے لیے سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور یہ 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا۔
مواصلات کے پارلیمانی سیکرٹری گل اصغر خان نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ منصوبے کو تقریباً 50 کلومیٹر کے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے 2 حصوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی چترال شہر سے دورہ پاس تک N145 شاہراہ کی تعمیر و مرمت بھی کر رہی ہے۔ گل اصغر نے کہا کہ 153 کلومیٹر طویل چترال بونی مستوج شندور روڈ کی تعمیر کی منظوری سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے PSDP کے ذریعے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، جن میں اہم سڑکوں کے لیے فنڈز بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی ایجنٹوں کے مذموم عزائم قوم کے اجتماعی عزم سے ناکام بنا دیے جائیں گے۔ انہوں نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والے عناصر ہیں، جنہیں دشمن قوتیں بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ واضح قومی بیانیہ اور دیر پا امن و استحکام صوبے کی حقیقی معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے، سرمایہ کاری لانے اور بلوچستان کے وسیع انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے امن کے فروغ، سماجی یکجہتی مضبوط بنانے اور مثبت قومی بیانیے کو آگے بڑھانے میں بلوچستان کی اہم شخصیات اور معاشرتی رہنماؤں کے کردار کو سراہا۔ گفتگو کے دوران تمام شرکاء نے بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن، ترقی اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے کراچی میں پاکستان کی پہلی عالمی معیار کی مقامی بلٹ پروف شیشہ ساز فیکٹری قائم کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں معروف کاروباری گروپ وینگارڈ انٹرنیشنل کے ایک وفد نے SIFC کے حکام سے اہم ملاقات کی۔ یہ منصوبہ بن قاسم انڈسٹریل پارک میں تقریباً $5 کروڑ کی سرمایہ کاری سے شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ کل سے اس ادارے میں مریضوں کے لیے دل کی پیوندکاری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے میں دل کے مریضوں کو مفت اور جدید ترین علاج کی سہولتیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دل کی پیوندکاری کے لیے ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 14,500 سے زائد بچوں کے دل کے مفت علاج اور آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر رواں ماہ کی 26 تاریخ کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست پنجاب میں سکھ قیدیوں کی رہائی کے لیے آج مکمل ہڑتال ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ ہڑتال سکھ مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے اتحاد نے دی ہے، جبکہ کسان تنظیمیں بھی اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ منتظمین نے کہا ہے کہ ہڑتال کے دوران ریلوے لائنز پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، عام شاہراہوں پر مظاہرے کیے جائیں گے اور ریاست بھر میں بازار بند رہیں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ کے 21 لاکھ باشندوں کو رہائش کی ضرورت ہے، جبکہ علاقے میں اسرائیلی فائرنگ اور حملے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں اور امن دستوں نے خبردار کیا ہے کہ اس وقت 5 میں سے 4 سے زائد خاندانوں کو انتہائی سنگین اور ناگفتہ بے حالات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے نیو یارک میں معمول کی بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ان مشکلات کی وجہ سے لوگوں کے لیے سونا، کھانا پکانا، صحت و صفائی، خوراک اور پانی محفوظ کرنا، مناسب روشنی کا انتظام کرنا اور گرمی اور سردی کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اور لیڈز میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز 366 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ سے پھر شروع کی۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 171 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔
ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ربیع الاول کے سلسلے میں 7واں سیمینار نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 35، کراچی 31، کوئٹہ 37، مری 20، مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 29، جموں 32 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صدر نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی کاروباری برادری اور عالمی کاروباری نیٹ ورکس کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کی ڈیجیٹل حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔